السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، بس تھوڑی دیر آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں قرآن مجید کا جو 20 پر 9واں پارہ ہے، تبارک الذی، اس کا ایک مختصر خاکہ قرآنی دنیا سے اپنی ایمان کو انشاءاللہ ہم سب تازہ کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، سورۃ الملک جو 20 پر 9ویں پارے کی پہلی سورت ہے، یہ قرآن مجید کی عظیم سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس سورت کو چاہے تو یاد کر لیں۔ کیونکہ روزانہ سونے سے پہلے اس سورت کی ضرور تلاوت کریں۔ نسائی کی ایک حسن روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سونے سے پہلے روزانہ ہر رات سورۃ الملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالی اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ بڑی اہم فضیلت ہے جو ثابت ہے، عذاب قبر سے بچاتی ہے یہ سورت۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں اس سورت کو کیا کہتے تھے؟ المانعہ کہتے تھے۔ المانعہ کے معنی بچانے والی، عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورۃ الملک ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اور جو بندہ ان 30 آیتوں کی تلاوت کرے گا، یہ 30 آیتیں اس بندے کے حق میں سفارش کریں گی اللہ کے پاس۔ یہ 30 آیتیں کل قیامت کے دن سفارش کریں گی یہاں تک کہ اس بندے کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 30 آیتوں پر مشتمل کون سی سورت ہے؟ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ لہذا دوستو، اس سورت کی 2 عظیم فضیلتیں ہیں۔ روزانہ سونے سے پہلے پڑھیں، اللہ کے پاس انشاءاللہ یہ عذاب قبر سے ہمیں بچائے گی، اور اللہ کے پاس یہ سورت پڑھنے والے کی سفارش کرے گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 20 پر 9ویں پارے کی دوسری سورت ہے سورۃ القلم۔ قلم کے معنی جانتے آپ؟ جس چیز سے آپ لکھتے ہیں اسے قلم کہتے ہیں۔ ہر زمانے میں اور ہر دور میں جو لکھنے کا آلہ ہے یہ بدلتا رہا، سمجھ لیجئے گا۔ ہر زمانے میں اس کی شکلیں بدلتی رہیں، ہر زمانے میں اس کی ایک شکل نہ رہی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں سب سے پہلے قلم کی قسم کھائی ہے۔ چونکہ اللہ کے پاس قلم کی اہمیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قلم پر قسم کھائی۔ اور یہ بات آپ جانتے قرآن مجید کے حوالے سے کہ جن چیزوں کی اللہ کے پاس زیادہ اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پہ قسم کھائی ہے۔ تو اس دوسری سورت سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے جب قلم کی قسم کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس قلم کی اہمیت ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں، شاید آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ سفر معراج کا واقعہ جب پڑھیں گے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے پاس سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور سدرۃ المنتہا یہ بڑا عظیم درخت ہے،
सिदरतुल मुंतहा ये बड़ा अजीम दरख्त है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचते तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी यहाँ से आप आगे बढ़िएगा, यहीं तक मेरा मकाम है। अल्लाह के नबी जब वहां से आगे बढ़े, अबू दाऊद और तिर्मिज़ी की सही हदीस है, अल्लाह के नबी जब सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े, वहां पर आपने कलमों की सरसराहट को आपने सुना, कलमों की आवाज को आपने सुना, और उसके बाद अल्लाह के नबी से परवरदिगार ने मुलाकात की, यानी आपसे परवरदिगार ने गुफ्तगू फरमाई। तो इससे कलम की अहमियत हमें मालूम होती है, और इसीलिए आपको वो हदीस में ज़हन में होगी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। कलम को पैदा करने के बाद सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को पैदा करने से 50,000 साल पहले, कायनात को, आसमान और जमीन को और मुख्तलिफ मखलूकात को पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने पूरी मखलूक की, खासकर इंसानी मखलूक की अल्लाह ने तकदीर लिखी। अल्लाह ने कलम से कहा कि उक्तुब, ऐ कलम लिखा कर। कलम ने पूछा मैं क्या लिखूं? अल्लाह ने कहा कि मखलूक की तकदीर लिख। और कायनात को पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मेरी तकदीर और आपकी तकदीर, दुनिया में बसने वाले हर इंसान की तकदीर और हर मखलूक की तकदीर अल्लाह ने लिख दी। और इसीलिए उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है कि सबसे पहली चीज अल्लाह ने क्या पैदा फरमाई। बाज़ों ने कहा अल्लाह ने सबसे पहले अर्श को पैदा किया, बाज़ों ने कहा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, बाज़ों ने कहा अल्लाह ने सबसे पहले पानी को पैदा किया। तो गोया कि 3 रिवायतें ज़हन में रखिएगा। अक्सर उलमा ने कहा अल्लाह ने सबसे पहले अर्श को पैदा किया, बाज़ों ने कहा कलम को पैदा किया, बाज़ों ने कहा अल्लाह की सबसे पहली मखलूक पानी है। ये तीनों रिवायतें, लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले अर्श को पैदा किया, जो अल्लाह की सबसे बड़ी और अजीम मखलूक है, उसका अर्श, जिस पर परवरदिगार मुस्तवी है। और अल्लाह ताला की जो 2 कदम है और उसकी जो रखने की जगह है, मौज़िउल क़दम अर्रहमान, अल्लाह के 2 कदम को रखने की जो जगह है उसी को हम कुर्सी कहते हैं। अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है और अल्लाह के कदम कुर्सी पे हैं, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी में फरमाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरतुल कलम में दोस्तों अल्लाह ताला ने एक वाक़िये को बयान किया है। ये वाक़िया किसका था? इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना। अल्लाह ने बाग वालों का एक वाक़िया बयान किया है। ये बाग वाले कौन थे? बाग वाले कौन थे और कहां थे? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन ने कहा ये बाग वाले जो यमन की राजधानी थी सना, तो सना से 6 मील के फासले पर एक बस्ती है जो आबाद थी उस वक्त, उसका नाम ज़ौरन या ज़रवान था। ज़रवान या ज़ौरन उस बस्ती का नाम था, जहां पर एक बस्ती बिल्कुल आबाद थी और उस बस्ती में एक बहुत नेक इंसान था। और उस नेक इंसान की बड़ी खूबी ये थी, वो गरीबों का बड़ा ख्याल रखता था, गरीबों का हमदर्द था, गरीबों का गमखार था। अल्लाह ने उसे एक बेहतरीन बाग से नवाजा था जिसकी बहुत सारी पैदावार हुआ करती थी, और जब भी फसल की कटाई होती और पैदावार अनाज गल्ला उसे नसीब होता, अल्लाह ने कुरान में कहा कि वो गरीबों में उसे तकसीम करता था, गरीबों का बड़ा ख्याल रखा करता था। उसकी वफात हो गई, उसके 3 बच्चे थे और तीनों बच्चों के हक में वो बाप आया। बाप जैसे नेक था, बच्चे उस तरह नेक न थे। जैसे बाप रहमदिल था, बच्चे वैसे रहमदिल न थे। बच्चों के जहन में ख्याल आया कि हमारे अब्बू अक्सर गरीबों में माल को तकसीम कर दिया करते थे, ऐसा क्यों ना हो हम गरीबों में तकसीम किए बगैर वो पूरा माल अपने ही कब्जे में कर ले, बाग की पूरा पैदावार हम अपने जेब में कर ले, अपने हिस्से में कर ले, गरीबों को ना दे। इस बुरी नीयत से जब फसल की कटाई का वक्त आया, सुबह सवेरे फजर के बाद फसल को काटना है तो बस्ती के गरीब वहां जमा हो जाएंगे, इन्हें मालूम था। इसीलिए जिस सुबह फसल की कटाई करनी थी वो रात इन तीनों ने प्लानिंग की। क्या प्लानिंग की? हम रातों रात जाते हैं और बाग से पूरा फल तोड़कर हम अपने घर लौट आते हैं। अगर बस्ती वाले सुबह आकर देखें बाग को खाली पाएंगे और खाली हाथ वापस चले जाएंगे, तो गरीबों को देने की जरूरत भी नहीं और पूरा माल हमारे कब्जे में हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं
کہ اس طرح انہوں نے مشورہ کیا آپس میں، اور یہ لوگ نکلتے ہیں باغ کی طرف، اور راتوں رات جب پہنچتے ہیں بالکل صبح کا وقت تھا، شاید سحری کے آس پاس کا وقت تھا، جسے اللہ تعالیٰ جو ہے اس جو ان آیات میں بیان کرتے ہیں، اور سبحان اللہ کیا دیکھتے ہیں، ان کا پورا باغ اجڑ چکا ہے، پورا باغ برباد ہو چکا تھا۔ جب قدم رکھا اپنے باغ میں تو ایک دوسرے کو کہنے لگے شاید ہم غلط پوائنٹ پہ آ گئے ہیں، شاید ہم غلط جگہ پہ آ گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں۔ پھر غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ انہی کا باغ ہے۔ اللہ کی آفت آئی راتوں رات، ان کی بدنیتی کی وجہ سے اللہ نے اس پورے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور جب وہاں پہنچے اپنے باغ کا برا حال دیکھا تو ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ ان تین بچوں میں جو درمیانی جو بھائی تھا وہ تھوڑا نیک تھا، نکلنے سے پہلے بھی وہ کہہ رہا تھا ایسی حرکت مت کرو، ساتھ تو ہو گیا لیکن کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی پاکی بیان کرو، انشاءاللہ کہو، نیک کاموں میں آگے بڑھو، ایسی کچھ نصیحت کر رہا تھا۔ بہرحال سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ انہیں وہیں پر احساس ہوا ہم نے بہت بڑی غلطی کی، ہم نے جو نیت ہم نے کی وہ نیت اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ سے فوراً انہوں نے توبہ کی، اپنی غلطی کا انہوں نے اعتراف کیا، اللہ سے سچی توبہ کی، اور آئندہ زندگی میں غریبوں کا خیال رکھنے کا انہوں نے وعدہ اللہ سے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ان کے باغ میں بہتری آئی، اللہ تعالیٰ بہترین پھل اللہ تعالیٰ نے ان باغ والوں کو عطا کیا، پھر وہ دوسروں کو غریبوں کو نوازنے لگے۔ یہ واقعہ اللہ نے سورۃ القلم میں بیان کیا ہے۔ دوستو واقعہ کو بیان کرنے کا مقصود کیا تھا؟ یعنی مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تاکہ اہل مکہ کو یہ پیغام دے دے، اے اہل مکہ جو تمہاری بدنیتی ہے، مسلمانوں کو مٹانا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو روئے زمین سے ختم کرنا، جیسے وہ باغ والے بدنیتی کی وجہ سے ان کی اپنی زندگی اور ان کا اپنا مال تباہ و برباد ہوا، اسی طرح اے اہل مکہ یاد رکھنا اگر تم نے مسلمانوں کے ساتھ بدنیتی کی تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ مسلمانوں کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، ہوگا نقصان ضرور لیکن تمہارا ہوگا، مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس واقعے سے گویا کہ اہل مکہ کو آگاہ کر دیا، اللہ نے تنبیہ کر دی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ قلم کے بعد ایک بڑی عظیم سورت ہے دوستو، اور سورت الحاقہ، ثابت ہونے والی۔ یہ ثابت ہونے والی قیامت کا دن برحق ہے، اسی کو اللہ نے الحاقہ کہا۔ قرآن مجید پڑھیے گا، یہ غور سے سنیے، اللہ نے قرآن مجید میں قیامت کے کئی نام ذکر کیے ہیں، جیسے الحاقہ ہے، اور آج ہی حافظ صاحب نے قیامت کے کئی نام پیش کیے، جیسے الصاخہ، الطامۃ الکبریٰ، الغاشیہ، الحشر، الجمع، الفصل، التغابن، اور اسی طرح سے القاریہ۔ یہ سب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ناموں کو ذکر کیا ہے۔ دوستو جس قدر نام زیادہ ہوتے ہیں نا، اس کی اللہ کے پاس زیادہ ویلیو ہوتی ہے، اللہ کی اس کے پاس زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ قیامت کی اللہ کے پاس اہمیت ہے، اس لیے اللہ نے قیامت کے کئی نام قرآن میں ذکر کیے، تو انہی میں سے ایک نام الحاقہ، برقرار ثابت رہنے والی، یعنی قیامت کا دن برحق ہے۔ اس صورت میں اللہ نے قیامت کا مضمون پیش کیا ہے، اور خاص کر جب اعمال میزان میں ترازو میں تولے جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بلائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیں گے، کسی کو بائیں ہاتھ میں اللہ دیں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، جن کو اللہ نے قرآن میں اصحاب الیمین کہا، ان اصحاب الیمین میں ہم سب کو شامل فرمائے، ان اصحاب الیمین میں ہم سب کو شامل فرمائے، اور یہ اصحاب الیمین اپنا نام اعمال سب کو دکھائیں گے اور خوش و خرم رہیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ میرا رزلٹ ہے، یہ میرا نام اعمال ہے، میں کامیاب ہو چکا، اور عیش و عشرت کی جنت کی زندگی بھی ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں جو اصحاب الشمال ہوں گے، جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے، اللہ نے سورہ حاقہ میں کہا یہ لوگ جب اپنا رزلٹ بائیں ہاتھ میں حاصل کریں گے انہیں یقین ہو جائے گا اب ہمیں برباد ہونا ہے، اب ہمیں جہنم جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا کو بھگتنا ہے۔ یہ کہیں گے اے کاش جو موت دنیا میں ہمیں آئی تھی وہی موت فیصلہ کن ہوتی، اے کاش ہمیں مال نہ دیا جاتا، ہمارا مال ہمیں تباہ و برباد کر دیا، ہماری کرسی نے ہمیں برباد کر دیا، ہمارے عہدوں
شہدوں کے نشے نے ہمیں برباد کر دیا، اللہ سے دور کر دیا۔ اللہ کہیں گے ان بائیں ہاتھ والوں سے، اصحاب الشمال سے کہیں گے اے فرشتوں ان اصحاب الشمال کو پکڑو، ان کے گلوں میں توق ڈالو اور انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم پہنچا دو، اور انہیں جو زنجیریں پہنائی جائیں گی 70 ہاتھ لمبی زنجیریں ہوں گی جو ان اصحاب الشمال کو پہنائی جائیں گی۔ دوستو اللہ ہم سب کی نار جہنم سے حفاظت فرمائے۔ سورہ حاقہ کے بعد جب سورہ معارج کو ہم پڑھتے ہیں، سیڑھیوں والا پروردگار ہے وہ پروردگار ذی المعارج، جو سیڑھیاں اللہ نے قائم کی ہیں آسمان دنیا، اس دنیا سے آسمان تک پہنچنے اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھیاں اللہ نے بنائی ہے جو نظر نہیں آتی ہیں، ان سیڑھیوں کا مالک ہے ہمارا پروردگار۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنے بارے میں کہا ذی المعارج، وہ گویا کہ سیڑھیوں والا، دن کیا رات، کیا گرمی کیا سردی، کیا تنہائی کیا اجتماعی، ہر حال میں میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور قوم والوں کا سلوک کیا رہا؟ مذاق کرتے رہے، آپ کی دعوت کو ٹھکراتے رہے، آپ کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے، اور آپ پر ایمان لانے والوں کو تکلیفیں دیتے رہے۔ سب سے بڑھ کر جو نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، اللہ نے قرآن میں کہا 20/8 پارے میں، بڑی خیانت کرنے والی تھی وہ، نوح علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹ بننے والی تھی وہ۔ اسی لیے 2 پیغمبروں کی بیویوں کو اللہ نے خصوصی طور پر ذکر کیا کہ یہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور یہ لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں خیانت کرنے والی اور اپنے شوہر کو تکلیف دینے والی تھی۔ بیوی کا بڑا سپورٹ ہوتا ہے دین کے مسئلے میں دوستو، اسی لیے اللہ کی بندیوں دین کے مسئلے میں، بھلائی کے معاملے میں اپنے شوہر کا کھل کر سپورٹ کیجئے گا، ان کا کھل کر سپورٹ کیجئے گا۔ اگر بیوی شوہر کے لیے دین کے معاملے میں مضبوط بازو بن کر رہے، شوہر کو ہمت آتی ہے، قربانی دینے کا ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، کم مال صحیح حلال راستے پر باقی رہتا ہے، ایمان والے راستے پہ باقی رہتا ہے، اپنے دین کو اپنی عزت کو بچانے کی ہر ممکن وہ کوشش کرتا ہے دوستو۔ اسی لیے ہم عورتوں سے گزارش کریں گے اپنے گھر کے مرد حضرات کے سلسلے میں آپ دین مضبوط سپورٹ کرنے کی آپ کوشش کیجئے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے نوح علیہ السلام کی بیوی سب سے زیادہ اس نے آپ کو پریشان کیا، اسی لیے آپ نے اللہ سے کیا دعا کی جانتے ہیں؟ اے اللہ ان لوگوں نے مجھے بہت ستایا، بہت تکلیف دی، اس زمین پر تو کسی کافر کو نہ چھوڑ، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نبی بڑے ہمدرد ہوتے ہیں دوستو، سوچ لو آپ یہ جملہ کیوں نکلا ہوگا نوح علیہ السلام کی زبان سے، کتنی تکلیف دی ہوگی 950 سال۔ دوستو ایک ہفتہ ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے، ایک مہینہ ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے، جو ہمارے مزاج کے خلاف ہونا ہم اس سے نفرت کرتے، اسے بد دعا کرتے۔ انبیاء دیکھو 950 سال مکمل محنت کی، امام حجت کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا، میں مظلوم ہو چکا، لہذا تو مدد فرما۔ پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے طوفان نوح کی شکل میں۔ یہ سورہ نوح ہے دوستو۔ سورہ نوح کے بعد سورہ جن جو 20/9 پارے میں ہے۔ اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کیا مولانا کیا جن کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا واقعی جن دنیا میں پائے جاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ کسی پہ جن سوار ہوا، اور بعض لوگ جو ہے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل لاجک والی بات نہیں ہے کہ جن کا کوئی وجود نہیں ہے، یا تو جن کے وجود کا انکار کرتے یا جن انسان پہ سوار ہونے کا انکار کرتے۔ دیکھیں دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا کی ہے، جیسے ہم انسان ہیں نا ویسے جن بھی ہیں، جیسے ہم انسانوں کی نسل ہے نا ویسے جنوں کی بھی نسل ہے، جیسے ہم مؤمن ہیں نا ویسے وہ بھی مؤمن ہوتے ہیں، جیسے ہم میں سے کافر ہوتے ہیں نا ویسے ان میں سے بھی کافر ہوتے ہیں، جیسے ہم میں سے نیک ہوتے ہیں نا برے ہوتے ویسے ان میں سے بھی نیک ہوتے برے، پوری طرح سے جیسے اللہ نے جنت و جہنم انسانوں کے لیے پیدا کیا ویسے جنت و جہنم جنوں کے لیے پیدا کیا۔ لیکن آپ یہ بھی بات جانتے انسان کے مقابلے میں جن کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، اسی لیے مشہور آیت پڑھیے وما خلقت الجن والانس۔ قرآن میں جہاں بھی دیکھیے آپ پہلے اللہ نے جن کو ذکر کیا، بعد میں اللہ نے انسان۔ کیوں جانتے آپ؟ کیونکہ تخلیق میں پیدائش میں پہلے جن آتے بعد میں انسان آتے ہیں۔ اب آئیے ہم معلوم کرتے ہیں جنوں کی حقیقت کیا ہے۔ جن کا ایک وجود ہے دوستو، اللہ نے جنوں کو اتنی قدرت دی ہے، کئی احادیث میں وارد ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے اپنی شکل کو ڈھال سکتے ہیں، وہ سوا اللہ کے نبی کے۔
اللہ کے نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جس انسان کی شکل چاہے، جس پرندے کی شکل چاہے، جس جانور کی شکل چاہے وہ اختیار کر سکتے۔ اللہ نے یہ قدرت جنوں کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اسی لیے بعض جن بلی کی شکل میں، کتوں کی شکل میں اکرمکم اللہ، سام کی شکل میں، پرندوں کی شکل میں یہ جن نظر آتے ہیں۔ جنوں کا وجود ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی صبح کے اذکار، شام کے اذکار کا اہتمام کرو، ذکر و اذکار سے جڑے رہو، اللہ تعالیٰ اس نحوست سے، بلا سے، آفت سے اللہ ہمیں محفوظ کرے گا۔ تو چند دعائیں ہیں، اذکار ہیں، ان کا اہتمام کرنے سے بندہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جنوں کا وجود ہے، ان کو اللہ نے اتنی قدرت دی، وہ انسان پہ سوار ہو کر وہ حملہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جائز راستوں سے علاج کرنا۔ اگر کسی پہ سوار ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جنوں کے سہارے سے ایک جن کو بھگائیں، لیکن شریعت میں منع کیا گیا کہ کوئی بندہ جن پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ قبضہ کر سکتا ہے لیکن قبضہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، مشہور واقعہ ہے، آپ آگے بڑھ رہے تھے پیچھے ہٹ رہے تھے، نماز ہی میں نماز پڑھا رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ صحابہ نے ایک عجیب عمل دیکھا اللہ کے نبی سے، نماز کے بعد پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آج ہم نے ایک عجیب و غریب حرکت دیکھی ہے، آپ آگے بڑھ رہے تھے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا دراصل میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو شیطان ابلیس اپنے ہاتھ میں آگ کا ٹکڑا لے کر مجھے پریشان کر رہا تھا، تو کبھی میں نے آگے بڑھا اس ارادے سے اسے قبضہ کر لو، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے نبی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، نبی سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ دے۔ تو گویا کہ صرف نبی سلیمان کی خصوصیت تھی جنوں پر قبضہ کرنا اور جنوں کو اپنے پاس رکھنا، اسی لیے حضرت اللہ کے نبی نے اس ارادے کو ترک کر دیا، اور آپ نے فرمایا اگر نبی سلیمان نے دعا نہ کی ہوتی آج میں اس جن کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتا، اور صبح سویرے مدینے کے بچے اس جن سے کھیلتے، اس جن کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، لیکن آپ نے وہ نہیں کیا کیونکہ جنوں کو قبضہ کرنا منع ہے۔ لیکن جن سوار ہو سکتے ہیں اور جن دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بس ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، غور سے سنیے گا واقعہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنگ خندق کے موقع پر آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی حالت کتنی نازک تھی، بہت زیادہ نازک حالت، معاشی اعتبار سے زیادہ اچھی حالت نہ تھی، بھوک و پیاس سے مبتلا تھے، اور ایک بڑی کھائی کھودنا تھا، ایک بڑا خندق کھودنا تھا۔ اللہ کے نبی بھی مصروف، سارے صحابہ مصروف، بس جو بوڑھے تھے، جو بیمار تھے، جو کر نہیں سکتے، بس وہی جو ہے یعنی اس میں شامل نہیں ہوئے، ورنہ تمام صحابہ اس میں شامل رہے۔ اس کھائی یعنی بڑا گڑھا جو ہوتا ہے نا اسے بولتے ہیں، ایک بڑا گڑھا کھود رہے تھے۔ اب دیکھیے ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، صحیح مسلم کی حدیث سے، جن کی ابھی قریب میں شادی ہوئی، نئے دلہا اور نئے دلہے کے جذبات ہوتے ہیں اپنی دلہن کو لے کر، اللہ کے نبی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے، دن کا وقت تھا، اللہ کے نبی سے اجازت چاہتے اے اللہ کے نبی تھوڑی دیر میں گھر جا کے آتا ہوں نا۔ گویا کہ اپنی دلہن کی یاد آ رہی تھی تو کہا کہ میں گھر جا کے آتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیے گا، اور اللہ کے نبی کلہاڑی ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ کلہاڑی دینے کی وجہ کیا ہے؟ محدثین لکھتے ہیں یا تو اس وقت میں یہودیوں کی شرارت تھی کہ صرف خواتین گھروں میں تھی، اور شاید کوئی مرد اگر گلیوں میں نظر آ جائے اور سارے صحابہ کو ادھر خندق کھودنے میں مصروف، کوئی برا ارادہ بھی کر سکتا تھا تو اس پر حملہ کرنے کے لیے، یا نہیں تو اگر کوئی جنگلی جانور آ جائے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کلہاڑی کو ان کے ہاتھ میں دے دیا، کہا کہ کلہاڑی کو لے جانا۔ تو جاتے ہیں اپنے علاقے میں، جیسے مدینے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اپنی گلی میں جب جاتے تو دیکھتے کہ گھر کے باہر آپ کی دلہن کھڑی ہے، گھر کے باہر دہلیز کے باہر اپنی جو ہے دلہن کھڑی ہے۔ یہ عرب کے مزاج کے خلاف کہ وہ اپنی خواتین کو ایسی دہلیز پر کھڑی رہنا پسند نہیں کرتے کہ دوسروں کی نظر پڑے، یہ اسے گوارا نہیں کرتے۔ تو بہت غصہ آتا ہے آپ رضی اللہ عنہ کو، دور سے دیکھتے کہ باہر کھڑی ہے وہ، ابھی انہیں نہیں معلوم کہ کیوں باہر کھڑی ہے، اور جو ہاتھ میں کلہاڑی ہوتی ہے نا بہت غصے سے آگے بڑھتے ہیں آپ کہ گویا کہ بیوی کو مار دیں۔ اور جب بیوی دیکھتی ہے کہ شوہر آ رہے ہیں، لیکن قریب آتے آتے چہرہ دیکھ کر، انداز دیکھ کر پہچان لیتی ہے کچھ مسئلہ گڑبڑ ہے، شاید میرے بارے میں ان کو غلط فہمی ہے کہ میں یہاں پر کیوں باہر کھڑی ہوں۔ جیسے قریب پہنچتے انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا انتظار کیجئے گا، صبر کیجئے گا، پہلے گھر کے اندر کا حال معلوم کر لیجئے گا، گھر کے اندر کیا ہے دیکھیے۔
جیسی بیوی شوہر سے کہتی ہیں کہ گھر کے اندر کا پہلے جائزہ لیجئے گا، تو صحابی رسول سبحان اللہ جیسے ہی گھر کے اندر نظر ڈالتے ہیں ایک بڑا سام اشرے کی شکل میں پوری طرح سے حملہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے ایسی، تو فوری طور پر یہ جو ہے کلہاڑی لیتے ہیں اور اس سام پہ ایک ہی وار کرتے ہیں، تو بدلے میں وہ سام بھی صحابی رسول پہ وار کرتا ہے، تو اس سام کی بھی موت ہو جاتی ہے اور صحابی رسول کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کو یہ واقعہ سنایا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سام جس کو صحابی نے دیکھا اور مارا دراصل وہ جن تھا، اگر وہ یوں ہی چھوڑ دیتے تو وہ اپنا راستہ جو ہے دیکھ لیتا، لیکن جب انہوں نے آگے بڑھ کر وار کر دیا تو فوری طور پر بدلے میں وہ سام جو جن کی شکل میں تھا اس نے بھی آپ رضی اللہ عنہ پہ وار کر دیا، آپ رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہو جاتی ہے اور سام کا بھی وہاں پر جو ہے وفات، اس کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کو تنبیہ فرمائی کہ مدینے میں جن مختلف شکلوں میں گھوم رہے ہیں لہذا تم ان سے احتیاط برتنا، اور آپ نے اسی موقع پہ نصیحت بھی فرمائی جب تم رات میں دروازہ لاک کرنا تو بالکل جو ہے بسم اللہ کہہ کر اپنا دروازہ بند کرنا، بسم اللہ کہہ کر گھر میں قدم رکھنا، بسم اللہ کہہ کر آپ جو ہے یعنی اپنے گھر کے دروازے کو بند کرنا۔ جس گھر کا دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کر دیا جائے وہاں پر شیطان کا جو ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، جہاں پر جنات وہاں سے بھاگ نکلتے ان کا وہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ صحیح مسلم کا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن آگے بڑھ کر کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، تو لہٰذا بندے کو چاہیے محتاط رہے، وہ ذکر و اذکار کی پابندی کرے، صبح و شام کے اذکار کا خصوصی طور پر اسے اہتمام کرنا چاہیے دوستو۔ تو لہٰذا اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کی ابتدائی آیات میں جنوں کے سلسلے میں زبردست اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، جنوں کی دنیا کیسے ہوتی ہے، ان میں سے بعض جو مومن ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں میں سے جو جنوں سے مدد لیتے ہیں، جنوں سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل ذکر کی ہے۔ دراصل بعض جن جب اللہ کے نبی سے قرآن کو سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں ان پر اثر انداز ہو جاتی ہے اور جا کے کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، کہ جنوں کی ایک جماعت نے جب قرآن مجید کو سنا تو کہا ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن کو سنا ہے، جو قرآن صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پہ ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ ہم کبھی شرک نہیں کریں گے، یہ جنہوں نے دعویٰ کیا۔ اور جیسا کہ 26 پارے کی تفسیر میں ہم نے کہا کہ جن جو آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس طائف سے واپسی کے موقع پر مکے میں داخل ہونے سے پہلے وادی نخلا کے پاس، تو وہاں پر جب ایمان لائے تو لوٹے داعی بن کے لوٹے، صرف مومن نہ تھے، مومن کے ساتھ وہ داعی بھی تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف اور سورہ جن میں جنوں کے ان واقعات کو نقل کیا ہے دوستو۔ اس کے بعد بس مختصر وقت میں اپنی بات ختم کر لوں گا انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے کیا مولانا دیر بولتے جا رہے ہیں، حالانکہ تراویح تو بہت جلد ختم ہو گئی، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ 7 بجے ختم ہو جائیں گے، بس 5 منٹ دیجیے گا انشاءاللہ آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ جزاک خیر دے، اللہ آپ کے اوقات میں برکت دے، بارک اللہ فیکم۔ تو اس کے بعد جو سورہ مزمل، سبحان اللہ دوستو، سورہ مزمل کا پیغام اگر ایک جملہ میں ہم کہیں تو قیام اللیل، تہجد، اس کے فوائد اور اس کی فضیلت۔ اللہ کے نبی پر تہجد کی نماز فرض تھی اور ہم بندوں پر تہجد کی نماز فرض نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کو فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ نماز یہی تہجد کی نماز ہے۔ الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی، رمضان میں اہتمام ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں دوستو رمضان کے بعد بھی کبھی کبھار صحیح یا ہفتے میں 2-3 دن صحیح عمل کر کے دیکھیے گا آپ، واللہ ایک عجیب لذت ہے تہجد کی نماز میں۔ اللہ نے کیا بیان کیا جانتے ہیں آپ؟ تہجد پڑھنے سے 2 اہم فائدے ملتے مجھے اور آپ کو۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، 2 بڑے عظیم فائدے۔ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے نا، تہجد پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے دوستو۔ نفس کو کچلنے کا بہترین ذریعہ رات میں اٹھ کر اللہ کو منانا اور تہجد پڑھنا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا؟ اللہ میرے اور آپ کی زبان میں سچائی دیتے، اللہ جو سچائی کی زندگی دیتے، سچائی کی تجارت دیتے، سچائی کی زندگی، اللہ کے ساتھ سچائی، رسول کے ساتھ سچائی، دین کے ساتھ سچائی، اپنوں کے ساتھ سچائی، اوروں کے ساتھ سچائی، گھر والوں کے ساتھ سچائی، اور اپنی ذات کے ساتھ ہم سچے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ زبان میں تاثیر بھی دیتے۔ آپ کسی غیر مسلم سے بات کیجیے گا، اسی لیے آپ سبحان اللہ جو دعوتی فیلڈ میں آپ ان سے پوچھئے گا آپ کا سب سے مضبوط ہتھیار کیا ہے؟ اللہ ہمارے دعات کو نظر بد سے بچائے، اللہ ہمارے دعات کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ دعوتی سفر میں قدم قدم پر ان کی جو مدد فرمائے۔
वल्लाह दोस्तों, जो आज कहते हैं, जो रात में तहज्जुद की वो पाबंदी करते हैं ना, तो सुभान अल्लाह, मदऊ कौम से जबान लड़खड़ाती है, जबान में कभी कभार उतने अच्छे जुमले नहीं आते, लेकिन क्या बात है, थोड़ी सी गुफ्तगू से सामने वाले के दिल को अल्लाह ईमान से भर देते हैं। जिंदगी भर वो कुफ्र में रहा, थोड़ी देर उसने क्या गुफ्तगू की, 10 मिनट 15 मिनट में अल्लाह अकबर, उस बंदे को नारे जहन्नम से बचा लेते हैं। ये जबान में तासीर अल्लाह देते हैं दोस्तों, हमारी जिंदगी में तासीर पैदा होती है। जो इफेक्ट होता है ना सामने वाले पे, आप सुभान अल्लाह असरअंदाज हो जाए, अल्लाह ताला तहज्जुद की पाबंदी से देते। कभी कभार अमल करके देखो, कभी हम बच्चों को बहुत समझाते, बच्चे बात मानते नहीं, बाप तहज्जुद पढ़ के बच्चों को समझाओ। अल्लाह की कसम, अगर बाप ने तहज्जुद का एहतिमाम किया और अपने बच्चे को नसीहत की, उस नसीहत में ऐसी तासीर होगी, वो बच्चा बदलता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह। कभी ऐसे जाहिरी अमल पूरी अपना के देखिए, आप बच्चा नहीं मान रहा है, कभी तहज्जुद पढ़ के देखिएगा, अल्लाह जरूर इंशाअल्लाह वहां पर बदलाव लाएंगे। तो बहरहाल दोस्तों, और भी चंद सूरतें थी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहीं पर इत्तिफा करते हैं इंशाअल्लाह। और कल हमारा इंशाअल्लाह आखिरी दर्स रहेगा ईशा के बाद, जो 30वां जो पारा रहेगा इंशाअल्लाह, आखिरी पारा, उसकी एक मुख्तसर तफसीर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हम बयान करेंगे। जरूर तशरीफ लाइएगा बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सबको कुरान मजीद पर ज्यादा से ज्यादा गौर व खौस करने की तौफीक अता फरमाए। सूरे मुल्क पाबंदी से पढ़ने की, सोने से पहले पढ़ने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अज़ाब क़ब्र से बचा ले, अज़ाब क़ब्र से बचा ले, नारे जहन्नम से बचा ले। अल्लाह ताला अपनी सजाओं से हम सब की हिफाजत फरमाए, आसमानी और जमीनी सजाओं से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको सेहत व आफियत के साथ रखे, अमन व सुकून के साथ रखे, चैन व करार के साथ रखे। अल्लाह हमारे दिलों को चैन नसीब फरमाए, अल्लाह हमारी जिंदगी को चैन व करार नसीब फरमाए, अल्लाह हमारी जिंदगी को आफियत के साथ जोड़ दे। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में खैर व बरकत नाजिल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में खैर व बरकत नाजिल फरमाए। बरकतों के दरवाजे हम सबों की जिंदगी में खोल दे। हर किस्म के फितने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, फितने शिर्क से हिफाजत फरमाए, फितने कुफ्र से हिफाजत फरमाए, फितने बिदअत से हिफाजत फरमाए, फितने खुराफात से अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान पर बाकी रखे, ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमाए, ईमानी माहौल अता फरमाए। दिलों को अल्लाह ताला ईमान से जोड़ दे, अल्लाह दिलों में नरमी पैदा फरमाए, दिलों की सख्ती से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तहज्जुद की पाबंदी करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए, तहज्जुद की तासीर अल्लाह हमारी जिंदगी में पैदा फरमाए। अल्लाह हमारी तरावीह को कबूल फरमाए, हमारे सदका व खैरात को कबूल फरमाए, हमारी नेकियों को अल्लाह कबूल फरमाए। और हमने से जो इस माह मुकद्दस में अपनी ताकत के बकदर जो भी उन्होंने नेकी की, जो भी उन्होंने इबादत की, अल्लाह ताला सबों की नेकी को कबूल फरमाए, सबों की इबादत को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आने वाली जिंदगी भी हमें उसकी बंदगी पर कायम रखे। और हम में से जो परेशान हाल है, अल्लाह ताला जिस किस्म की परेशानी हो, अल्लाह सारी परेशानियों को दूर फरमाए, सारी परेशानियों का अल्लाह खातिमा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर बाकी रखे और ईमान पर अल्लाह खातिमा नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।